بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیسرا سبق پڑھیں گے شرح عقائد کا۔ بنیادی طور پر دین دو چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 ہے اعمال۔ عقائد سے مراد دین و مذہب کی وہ باتیں ہیں جو دل میں جما لی جائے اور اعمال کی بنیاد ہو اور ان پر نجات اور کامیابی کا مدار سمجھا جاتا ہو۔ تو اعمال کی بنیاد جو ہے وہ عقائد ہے۔ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے تو اس کا عمل بھی درست ہوتا ہے، اور جس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہ ہو تو اس کا عمل بیکار ہوتا ہے۔ اگر ایک آدمی مسلمان نہیں ہے، اس نے ایمان ہی نہیں لایا، ویسے ہی عمل کرتا رہے، وہ بیکار ہے۔ تو عمل کے لیے عقیدے کا درست ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی جتنا بھی اچھا عمل کرے، لیکن اگر وہ قبروں کو سجدے کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، تو اس کا عمل بیکار ہے۔ تو عقائد سے مراد دین و مذہب کی متعلق وہ باتیں ہیں جو دل میں جما لی جائے اور اعمال کی بنیاد ہو اور ان پر نجات اور کامیابی کا مدار سمجھا جاتا ہو۔ عقیدہ کی جمع عقائد ہے۔ عقائد، اس سے معلوم ہوا کہ عقائد کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ عقیدہ کی جمع عقائد ہے، اس سے معلوم ہوا کہ عقائد کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ عقائد کی اقسام۔ ضروری عقائد کی دو قسمیں۔ نمبر 1 عقائد کی ایک قسم تو وہ ہے جو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، جیسے عقیدہ توحید، اللہ کو ایک ماننا، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، عقیدہ ختم نبوت وغیرہ۔ جیسے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، عقیدہ ختم نبوت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ نمبر 2 عقائد کی دوسری قسم وہ ہے جو حق جماعت یعنی اہل سنت والجماعت میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے خلاف عقیدہ رکھے گا تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو کر گمراہ پر قرار پائے گا، جیسے ایثار ثواب کو حق سمجھنا، قبروں میں انبیاء علیہم السلام کی حیات کا قائل ہونا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول ماننا اور ان جیسے دیگر عقائد کو تسلیم کرنا۔ تو جو اس کو تسلیم نہیں کرے گا وہ عقائد اہل سنت والجماعت سے خارج قرار پائے گا۔ نمبر 2 ہے اعمال۔ تو آپ نے پڑھ لیا کہ بنیادی طور پر دین دو چیزوں کا نام ہے، عقائد اور یہ دوسرا ہے اعمال۔ نمبر 2 اعمال۔ دین میں دوسری بنیادی چیز اعمال ہے۔ پھر اعمال کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ظاہری اعمال اور نمبر 2 ہے باطنی اعمال۔ ظاہری جو اعمال ہے اس کا نام فقہ ہے، اور باطنی جو اعمال ہے اندر دل میں جو جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے اس کو تصوف کہتے ہیں۔ ظاہری اعمال جن کا تعلق ظاہری اعضاء کے ساتھ ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، وضو، غسل، تجارت، نکاح وغیرہ، جو آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہو اس کا نام فقہ ہے۔ جیسے آپ قدوری میں پڑھتے، کنز الدقائق میں پڑھتے، ہدایہ میں پڑھتے ہیں۔ پہلے آپ کتاب الطہارت کے بارے میں کہ وضو کیسا کرنا ہے، پھر اس کے بعد نماز، اس تیمم، پھر آگے روزہ، زکوٰۃ، حج، اعتکاف جو ہوتے ہیں، یہ سارے مسائل، غسل، پھر آگے نکاح، پھر آگے بیوع آتا ہے، کتاب البیوع کے معاملات کیسے کرنے ہیں۔ تو یہ سب جو ظاہری اعمال ہے اس کو فقہ کہتے ہیں۔ تو اعمال کی دو قسمیں، ظاہری اعمال اور نمبر 2 ہے باطنی اعمال، اور نمبر 2 باطنی اعمال جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جیسے اخلاص، تواضع، خوف خدا، ریاکاری، تکبر، عجب، خود پسندی جو ہوتی وغیرہ۔ تو ظاہری اعمال سے متعلق احکام کا نام فقہ ہے، جس میں مسائل سے گفتگو کی جاتی ہے۔ مسائل سے جیسے اوپر
دیکھو آپ نے پڑھ لیا ظاہری اعمال جو ہے زکوٰۃ روزہ وغیرہ، تو اس کے متعلق احکام جو آتے ہیں اس کو فقہ کہتے ہیں، جیسے آپ قدوری وغیرہ میں آپ پڑھتے ہیں۔ اور باطنی اعمال سے متعلق احکام کا نام تصوف ہے۔ باطنی اعمال اندر جو ہوتے ہیں، دل، جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ تصوف در حقیقت باطن کو برے اخلاق سے پاک کرنے اور پاکیزہ اخلاق سے منور کرنے کا نام ہے۔ تو باطن اندر انسان کا کیسے پاک ہوگا؟ تو اس کے لیے پھر لوگ کسی پیر سے بھی رابطہ قائم کرتے ہیں، تو اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں۔ تو تصوف در حقیقت باطن کو برے اخلاق سے پاک کرنے اور پاکیزہ اخلاق سے منور کرنے کا نام ہے۔ اب جو فقہ ہے آپ نے پڑھ لیا، فقہ کہ ظاہری اعمال جو ہے جس کی تفصیل آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، تو فقہ میں اہل سنت والجماعت کے 4 ائمہ مجتہدین ہیں جن کے مذاہب دنیا میں رائج ہوئے۔ ان میں سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ ہے۔ نمبر 2 ہے امام مالک بن انس رحمہ اللہ۔ نمبر 3 امام محمد بن ادریس شافعی رحمہ اللہ، اور نمبر 4 ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ یہ 4 ائمہ ہیں، یہ 4 مذہب دنیا میں، وہ چاروں برحق ہیں۔ یہ 4 امام برحق، البتہ ان میں سے کسی ایک امام ہی کی تقلید ضروری ہے تو چاروں برحق، لیکن ان میں سے کسی ایک امام کی تقلید ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ چاروں کی تقلید کریں، کسی ایک امام کی، ایک ہی کی تقلید کرنے۔ جیسے ہم حنفی جو ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں، مسائل میں جو ہے ہم حضرت امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں مسائل میں۔ اور باطنی اعمال جو ابھی آپ نے پڑھا، باطنی اعمال جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اس کو تصوف کہتے ہیں۔ تو تصوف میں اہل سنت والجماعت کے سلسلے، تصوف میں اہل سنت والجماعت کے متعدد سلسلے ہیں، البتہ ان میں سے 4 سلسلے مقبول اور مشہور ہیں۔ نمبر 1 چشتیہ، جو کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ دوسرا ہے قادریہ، جو کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ نمبر 3 ہے نقشبندیہ، جو کہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ چوتھا ہے سہروردیہ، جو کہ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ یہ چاروں سلسلے برحق ہیں۔ بعض مشائخ ان میں سے کسی ایک میں بیعت کرتے ہیں، جبکہ بعض مشائخ ان چاروں میں بیک وقت بیعت کر لیتے ہیں۔ دونوں طریقے رائج اور درست ہیں۔ عقائد کی تدوین، یعنی عقائد کو کیسے جمع کیا، کس نے جمع کیا؟ عقیدے کی باتوں کو۔ تو عقائد کی تدوین کے لیے، یعنی اس کو جمع کرنے کے لیے ان باتوں کو، متعدد ائمہ کرام نے نمایاں کارنامے سر انجام دیے، جن میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے الفقہ الاکبر کے نام سے، جبکہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے العقیدۃ الطحاویہ کے نام سے اہم کتب تصنیف فرمائے۔ عقائد میں اہل سنت والجماعت کے مشہور ائمہ کرام، عقائد میں اہل سنت والجماعت کے مشہور ائمہ کرام۔ تو عقائد کی تدوین میں اہل سنت والجماعت کے جن ائمہ کرام کو شہرت حاصل ہوئی وہ 2 ہے۔ نمبر 1 امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ۔ نمبر 2 امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ۔ یہ دونوں ائمہ کرام عقائد میں اہل سنت والجماعت کے متفق امام ہیں، متفق، امام ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ، اور نمبر 2 امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ۔ تو اہل سنت تو عقائد میں جس طرح فقہ میں 4 امام ہیں، اور فقہ میں ہمارا جو امام ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، تو اسی طرح عقائد میں بھی ہمارے امام ہیں۔
تو عقائد میں یہ دونوں ائمہ کرام عقائد میں اہل سنت والجماعت کے متفقہ امام ہیں، اور ہم بنیادی طور پر عقائد میں ان دونوں حضرات ہی کے پیروکار ہیں۔ کچھ مسائل میں جو بہت ہی کم ہیں تو ان دونوں ائمہ کرام کا بھی اختلاف ہے، امام ابو منصور ماتوریدی اور امام ابو الحسن اشعری، کچھ مسائل میں۔ تو جن مسائل میں جو بعض ہیں جن میں اختلاف آتے ہیں، تو اختلافی مسائل میں ہم حنفی جو ہوتے ہیں ہم ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ شوافع جو ہے وہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی پیروی کرتے ہیں اختلافی مسائل میں جو چند ہیں۔ باقی یہ دونوں اہل سنت والجماعت کی متفقہ امام ہے دونوں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔